اپنے کو بے نقاب کر دیا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا ابو بکر رات کے اس پہر میں تم سو نہیں رہے تھے, جاگ رہے تھے. تو حضرت ابو بکر کا جملہ سنو, عرض کیا یا رسول اللہ, ایک بار آپ نے بیان کیا تھا کہ مکہ میں جب ظلم و ستم کی برسات ہوگی تو ہم مکہ کو چھوڑ کر شہر کوچہ محبوب یعنی مدینۃ المنورہ میں جائیں گے, تو ابو بکر اس وقت تم میرے ساتھ رہو گے. یا رسول اللہ وہ رات ہے کہ آج ہے کہ جب سے میں نے کبھی رات میں پیٹھ بستر پہ نہیں لگائی, میں کبھی سویا نہیں ہوں کہ میرا محبوب رات میں آ کر آواز دے کہیں ایسا نہ ہو میں سو جاؤں, تو میں نے بستر پر اپنے آپ کو کبھی دراز نہیں کیا. یا رسول اللہ میں نے اپنے کمر میں کچھ اشرفیاں بھی باندھ رکھی ہیں, میں نے 2 اونٹنیوں کو کھلا کر کے ببول کے پتوں سے انہیں تندرست و توانا کر دیا ہے. آقا تشریف رکھیں آپ اور اس پر بیٹھ جائیں. نبی نے ارشاد فرمایا قیمت لے لو اونٹنی کی, کہا آقا آپ اس پر تشریف تو رکھیں. ادھر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, مصطفیٰ جان رحمت چلنا چاہتے ہیں. حضرت علی سے فرمایا علی کچھ قبیلے کے لوگوں کے سامان میرے پاس مال امانت کے طور پر ہے, میں جا رہا ہوں, فلاں فلاں کا سامان ہے, فلاں فلاں کی رقم میں دے دینا, واپس چلے آنا مدینہ شریف. حضرات تصور کیجئے سارا شہر دشمن ہے لیکن میرے نبی کی امانت داری کا یہ عالم ہے کہ مال امانت رکھنا ہوتا ہے تو پیغمبر پاک کے پاس رکھ کے جا رہے ہیں. نبی نے درس دیا اے میری امت کے لوگوں کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا, کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہ کرنا, کبھی کسی کے ساتھ غلط کاری اور مکاری کر کے اس کی دولت پہ قبضہ نہ کرنا. یہ میرے نبی کی تعلیم ہے جو ہجرت کی رات ہم کو دی جا رہی ہے. چلو رات مصطفیٰ جان رحمت چلے, علی سو جاؤ, علی سو جاؤ, اور جب صبح ہوگی سامان دے دینا, رقم دے دینا, واپس آ جانا. کسی اہل دل نے حضرت علی سے پوچھا تھا بعد میں, علی موت کے بستر پر نیند آئی تھی؟ علی دشمنوں کی تلواریں چمک رہی تھی, کنارے کنارے نیند آئی تھی؟ علی آغوش موت پر کبھی بستر پر سونا ہوا تو نیند آئی تھی؟ تو علی کا جواب سنو, علی معمولی فرق کا نہیں, امام الاولیاء کا نام ہے, علی والد شبیر و شبر کا نام ہے, علی مصطفیٰ جان رحمت کے پیر و مشیر و علی پاک حضرت حیدر فاتح خیبر کا نام بول پڑے. دنیا میں اور راتوں کو میں سویا ہوں تو مجھے یقین نہیں تھا کہ صبح ہوگی تو زندہ رہوں گا کہ نہیں, لیکن جب اس رات سویا تو میرا ایمان تھا کہ موت میرے کنارے نہیں آئے گی, موت میرے قریب نہیں آئے گی, کیونکہ نبی نے فرمایا علی سو جاؤ اور جب صبح ہوگی تو مدینہ چلے آنا, یعنی رات گزرے گی آرام سے میں سوؤں گا. سورج پورب سے نکلنا بھول سکتا ہے, پچھم میں ڈوبنا بھول سکتا ہے, لیکن نبی کی زبان سے جو جملہ نکل جائے وہ بدل نہیں سکتا. ہمارے منہ سے جو نکلے وہ بات ہو جائے, فقط اشارے میں سب کی نجات ہو جائے, اور جو دن کو کہہ دو کہ شب ہے تو رات ہو جائے, اور جو شب کو کہہ دو کہ دن ہے تو دن نکل آئے. رسول کائنات نے فرمایا علی سو جاؤ. علی سو گئے. چادر مصطفیٰ کی ہے, بستر مصطفیٰ کا ہے, علی اس بستر پر سوئے ہیں, سب چادر ہے, علی نے اوڑھ لیا. دشمنان دین مشرکین مکہ اپنی تلوار کو سیکل کر رہے ہیں, اپنے تلوار کو دھار دھار کر رہے ہیں. چلو گھیر لیا جائے کاشان نبوت کو, چلو گھیر لیا جائے مصطفیٰ جان رحمت کو. چاروں طرف سے تلواریں لے کر کھڑے ہیں. اتنے میں میرے نبی کائنات نکلے ہیں تو اپنے ہاتھوں میں چند کنکریاں لے کر نبی نے پھینکا تو سب کے آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی, اور میرے نبی اپنے بستر سے باہر نکل کر کے حضرت ابو بکر کو لے کر آگے بڑھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے یہ نور مصطفی ہے. نادانوں کو خبر نہیں کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندہ زن, اس کفر کی حرکت پہ خدا کا نور مسکرا رہا ہے. ارے پھوٹوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. چلے ہیں مصطفیٰ جان رحمت. حضرت علی آرام کر رہے ہیں. کسی نے کہا ایک تلوار لے کر کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہ نبی سو رہے ہیں, ابھی تلوار چلے گی, ہم سب ایک اچھا تلوار چلائیں گے اور ان کے وجود پہ معاذ اللہ مٹائیں گے. ارے نادانو تم کس کے تلاش میں ہو؟ مصطفیٰ جان رحمت تم مکہ المکرمہ سے باہر جا چکے ہیں. میں نے جاتے ہوئے دیکھا ہے, آگے بڑھ کر دیکھا تو حضرت علی کو محو آرام پایا, حیرت میں ڈوب گئے. علی یہ بستر تو مصطفیٰ کا ہے, علی یہ چادر تو مصطفیٰ کی ہے, علی یہ گھر تو مصطفیٰ کا ہے. علی نے کہا یہ چادر نبی کی ہے, یہ بستر نبی کا ہے, مگر یہ غلام بھی تو نبی کا ہے. میں نے اپنے جان کو نبی کے بستر پر رکھ کر اس لیے کیا, اے مشرکین مکہ میں اس بستر پر سویا ہوں, میری حفاظت ذمہ ربانی پر ہے. حضرات بیٹھ گئے, شرمندہ خائب
کو خاصر ہو کر مشرکین مکہ بیٹھے مکان میں، کیا کیا جائے؟ پھر اسی گھر میں آئے جس کا نام ان لوگوں نے دار الندوہ رکھا۔ حضرات میں نے دار الندوہ کے بارے میں بتایا، یہی دار الندوہ ہے کہ جس کو ان لوگوں نے آج بھی ہندوستان میں لکھنؤ میں کھول کر وہی ناپاک منصوبہ بنانے کا ارادہ رکھا ہے، اسی میں پھر بیٹھے۔ کیا ہوگا؟ چلے گئے محمد عربی جو انہیں زندہ گرفتار کر کے لائے، اس کو انعام دیا جائے گا۔ انعام میں کیا ہوگا؟ بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم کرو، 100 سرخ اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ ادھر میرے نبی چلے، رسول کائنات آگے بڑھے، حضرت ابو بکر ساتھ ہیں، یار غار ساتھ ہیں، پہاڑی آ رہی ہے، پہاڑی پر چل رہے ہیں، بڑی مشہور روایت ہے مگر ایمان تازہ ہو جائے بیان کر دوں۔ میرے نبی ایک کائنات کے یار غار ساتھ ہیں، آگے بڑھے، دیکھا ایک کھو ہے، غار ہے، اوپر سے نبی ایک کائنات کے غلام نے کہا آقا رکیے، نیچے میں جاتا ہوں، دشمن پیچھے تلاش کر رہا ہوگا، مشرکین مکہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، نیچے میرے نبی ایک کائنات کے غلام آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد میں اپنے چادر سے اس غار کو، اس کوہ کو صاف کیا، صاف کرتے جا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کے کچرے کو اور گرد و غبار کو ہٹاتے جا رہے ہیں، ہٹاتے جا رہے ہیں۔ اب وہاں پر کچھ سوراخ تھا، اپنی چادر کو لی حضرت ابو بکر نے، اے ابو بکر تمہاری محبت پر قربان، یہی وجہ ہے کہ میرے نبی سے حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک بار سوال کیا کہ آقا آسمان پر جتنے تارے چمک رہے اتنی نیکیاں کسی کے نام اعمال میں ہیں؟ آسمان کے تارے یہ پردے میں رہنے والے ہیں، دنیا بہت ترقی کر گئی ہے مگر کوئی آج تک بتا نہیں سکا کہ آسمان پر کتنے تارے ہیں۔ اور دوسرا سوال، اتنی نیکیوں کا حامل آپ کی امت میں کون ہے؟ حضرات یہ نیکیاں پردے میں رہنے والی بات ہے، کون جانتا ہے کس کے پاس کتنی نیکی ہے، کس کے پاس کتنے اعمال خیر ہیں؟ مگر حضرت عائشہ صدیقہ کا ایمان ہے کہ جو سارے لوگوں کے نظروں سے وہ جل رہے وہ مصطفیٰ کی نظر میں بے نقاب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہی تو ایمان عائشہ صدیقہ ہے۔ اور صحابیہ کے قول و عمل کو، قول و فعل کو اسلام کہا جاتا ہے، یہی ان کا ایمان تھا، کیونکہ یہ غیب میں رہنے والی چیزیں ہیں، غیب الغیوب میں رہنے والی چیزیں ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتنی نیکیوں کا حامل کون ہے؟ میرے نبی زیر لب مسکرائے، اور جب نبی مسکرائے تو بریلی کے امام گنگنائے کہ یا رسول اللہ جس تبسم نے گلستہ پہ گرائی بجلی، پھر دکھا دو ادائے گلے خندہ ہم کو۔ نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اتنی نیکیاں جو آسمان پہ تارے چمک رہے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، تارے چمک رہے ہیں، آقا اتنی نیکیوں کا حامل کون؟ تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں عائشہ، حضرت عائشہ سوچ رہی تھی اتنی نیکیوں کا حامل یا تو ابو بکر ہوں گے یا صدیق ہوں گے یا صدیقہ ہوں گی۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ہاں اتنی نیکیوں کا حامل اگر میری امت میں کوئی ہے تو میرا عمر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کا نام سنا تو حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے بابا کی نیکیاں کہاں ہیں؟ عائشہ یہ عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں ابو بکر کے ایک رات کی نیکیوں کے برابر نہیں ہے کہ جب غار کی رات تھی ابو بکر ساتھ تھے اور جب غار میں اتر رہے تھے اپنی چادر کو پھاڑ کر کے سوراخ کو بند کر رہے تھے، اللہ اور رسول کی محبت میں یہ زندگی میں اتنا اہم کام انجام دے رہے تھے، جب سارے غار کو بند کیا آواز دیا آقا تشریف لائیے، میرے نبی یہ کائنات غار کے اندر اتر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے چادر سے سارے سوراخ کو بند کر دیا، ایک سوراخ کے لیے کپڑا ڈھک گیا، ابو بکر صدیق نے اپنے تلوے کو رکھ کر کے اسی سوراخ پر کھڑے ہو گئے، آقا آرام فرمائیے، سارے سوراخ بند ہو گئے ہیں، ممکن ہے کوئی زہریلا نقصان پہنچانے والا جانور ہو جو حشرات الارض و زمین سے نکلے آپ کو تکلیف پہنچا دے، سارے سوراخ کو میں نے بند کر دیا، آقا ایک سوراخ ہے اس کے لیے کپڑا ڈھک گیا، میں نے اپنا تلوار رکھ دیا۔ نبی کائنات آرام فرمانے لگے، اتنے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو بکر کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر یہ چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ نیچے سے کوئی گدگدی لگا رہا تھا، میں نے پاؤں ہٹایا نہیں، اندر سے ایک سانپ تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار تقریر کر رہے تھے کہ نبی آخر الزمان کا ادھر سے گزر ہوگا، اسی غار میں آ کر قیام کریں گے۔ یا رسول اللہ 1471 برس کا زمانہ، 471 برس کا عرصہ گزر گیا ہے، اسی غار میں وہ سانپ قیام پذیر تھا، وہ نکلنا چاہ رہا ہے، ایک عاشق ہے کہ روک رہا ہے، دوسرا عاشق ہے کہ نکلنا چاہ رہا ہے، ابو بکر کے تلوے میں جنگ مارا، ابو بکر ہاشمی نے تلوا ہٹایا، نبی نے فرمایا ابو بکر تلوا ہٹاؤ، سانپ باہر نکلا، حضرت ابو بکر حیران ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے لعاب تہن کو حضرت ابو بکر کے تلوے میں لگایا کہ حضرت ابو بکر کا زخم فوراً کافور ہو گیا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کچھ لوگ کہتے ہیں مقام علی، یقیناً علی کی شان بہت بلند ہے. نبی کا لعاب کبھی علی کی آنکھوں میں لگا ہے غزوہ خیبر کے موقع پر، اور کبھی مصطفیٰ ثانی رحمت کا لعاب ابو بکر کے تلوے میں لگا ہے. اور زمانے کو نبی نے سبق دیا ہے کہ جہاں سے علی کے مقام کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے ابو بکر صدیق کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی لعاب جو حضرت علی کی آنکھوں میں، وہی لعاب ابو بکر صدیق کے تلوے میں لگا ہے. نبی نے فرمایا ابو بکر ہٹاؤ. حضرت ابو بکر کہتے ہیں آقا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آقا فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، یہ مجھ سے بات کر رہا ہے، یہ مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، یہ مجھ سے کلام کر رہا ہے، یہ مجھ سے بات کر رہا ہے. آج نادانوں نے اپنی کتاب میں لکھا، براہین قاطعہ نام کی کتاب ہے، اور اپنے کتاب میں خواب کہا اور اس خواب کو اس طرح سے بیان کیا کہ ایک شخص کو نبی کریم خواب میں نظر آئے تو اس نے دیکھا کہ نبی اردو زبان میں بات کر رہے ہیں، تو اس نے کہا یہ اردو کلام کہاں سے آ گئی؟ حضرات نادانوں کو دیکھ خواب دیکھنے پر کوئی مجھے اعتراض نہیں ہے، خواب دیکھتے رہے، مگر ہر خواب دیکھنے کے بعد مجھ سے چھاپنے کی ہمت نہیں کرنی چاہیے. نبی یہ کائنات اردو میں بول رہے ہیں تو کہہ رہا ہے وہاں کا مولم کتاب لکھنے والا، پوچھا گیا یہ کلام آپ کو کہاں سے آ گئی؟ یعنی ایک سبق دیا زمانے والوں، انہوں نے جو سوچا کہ یہ جو عربی مدرسہ کھولتے ہیں عربی نہیں جانتے ہیں، اسی لیے تو نبی نے اردو زبان میں کلام کیا. لیکن اس کے پیچھے مقصد یہ تھا ان کا کہ نبی کو اردو ہم نے سکھایا. نبی کہتے ہیں جب سے علماء دیوبند سے میرا رشتہ ہوا اردو کلام کرنے کا مجھے موقع مل گیا، سبق مل گیا، سلیقہ مل گیا. نادارو تم نے اردو کو نبی کو سکھانے کا جو ناپاک خیال رکھا، تمہارا ہی خود تمہارے چہرے پر آیا. پوری دنیا کی ڈکشنری میں چیلنج کرتا ہوں، جتنے بھی اہل زبان ہیں، میر ہو، غالب ہو، ذوق ہو، آتش ہو، سب کے ہاں کلام مذکر ہے. کلام کہاں سے آ گیا؟ مگر ان کے ہاں دیکھیے جب اردو نبی کو سکھانے کا ناپاک جذبہ لے کر اٹھے تو کہتے کلام کہاں سے آ گئی. غالب نے قبر میں سر پیٹ لیا ہوگا، میر نے اپنے دامن کو پھاڑ لیا ہوگا کہ جس لفظ کو ہم نے مذکر کہا، صاحبان زبان نے مذکر کہا، ان کے ہاں پہنچ کر وہ مذکر مؤنث ہو گیا. ارے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں کیا بتاؤں، یہ وہ لوگ جو نبی کو سکھانے کی بات کرتے ہیں. میرے نبی سے صاف بات کرے، میرے نبی سے جنگل کی ہرنی بات کرے، میرے نبی سے جنگل کا شیر بات کرے، میرے نبی سے بکریاں بات کرے، میرے نبی سے اونٹ بات کرے، سارا زمانہ میرے نبی سے محو کلام ہو. اور یہ کہتے ہیں نبی کو اردو ہم نے سکھایا. ایک جملہ سنو، حضرت آدم وعلم آدم الاسماء کلھا کی تفسیر میں علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں اللہ نے 7 لاکھ زبانوں کا علم حضرت آدم کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. حضرت آدم کو 7 لاکھ زبانوں کا علم اللہ نے حضرت آدم کو عطا فرمایا. تو سنی مسلمانوں، بمبئی کے خوش عقیدہ دیوانوں، جس کے صدقے میں آدم کو آدمیت ملی ہو، جس کے صدقے میں نوح کو نبوت ملی ہو، جس کے صدقے میں موسیٰ کو تکلم ملا ہو، جس کے صدقے میں یوسف کو جمال ملا ہو، جس کے صدقے میں حضرت یعقوب کو گریہ کا جذبہ ملا ہو، جس کے صدقے میں سلیمان کو تخت و تاج ملا ہو، بتاؤ اس نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. علم کا عالم کیا ہوگا؟ ارے نادانو تم اردو زبان کی بات کرتے ہو، اگر خواب دیکھنا ہی ہے اس کو چھاپنا ہے تو اجازت دیجیے علامہ وسیم القادری روز خواب دیکھ کے روز اخبار میں چھاپے، اور خواب کچھ بھی دیکھ کر کے چھاپ سکتے ہیں. جب خواب ہی دیکھنا تھا نادانو. ارے میں ان کے بارے میں زیادہ پوسٹ مارٹم کرنے کی منزل میں نہیں ہوں، وہ بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں ہجرت کی بات. اس سے جو گوشے نکل رہے اس کو واضح کرتا ہوا چلو. سانپ باہر ہے. حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں آقا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق سے نبی نے ارشاد فرمایا ابو بکر اگر تم یار غار ہو تو یار مار یہ ہے، یہ وہ سانپ ہے جو میرا یار ہے، جو میرا انتظار کر رہا ہے. اس نے سوچا کہ ابو بکر کی اگر تلوے میرے اس سر پہ لگے رہیں گے تو باہر نہ نکلوں گا، نبی کے جمال کو نہ دیکھ سکوں گا، اس لیے مجبوراً ڈنک مارنے کی بات کر رہا ہے. آقا میں نے مجبوراً ڈنک مارا ہے کہ ابو بکر ہٹا دو. جتنے سوراخ تھے سب کے منہ پہ میں چاہتا رہا، سارے منہ کو بند پایا. اس پہ ابو بکر کا تلوا دیکھا تو میں نے گدگدی لگا کے ہلکا سا ڈنک مارا ہے کہ ابو بکر اگر تلوا ہٹاؤ گے نہیں تو نبی کا جلوہ دکھاؤ گے کیسے؟ سبحان اللہ. نبی کا جلوہ دیکھ لیا ہے. میرے نبی پاک کی محبت میں ایک سانپ انتظار کر رہا ہے. اے نادانو، ایک سانپ بات کرے نبی سے، نبی اس کے کلام کو سمجھے، اور تم کہتے ہو نبی کو اردو ہم سکھائیں.